بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اخوان الصفا کا تعارف اور ان کے بعض نظریات کا جائزہ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اخوان الصفا کے افکار اور مابقیہ نظریات کا جائزہ لیں گے۔ سبق نمبر 43 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اخوان الصفا کون تھے۔ یہ تعارف ہم نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی ایک خفیہ تنظیم تھی۔ ان کے نظریات کیا تھے؟ انہوں نے مختلف فلاسفہ سے نظریات لیے ہیں۔ اور کیا اخوان الصفا اپنی آراء میں فلاسفہ یونان سے بھی متاثر تھے؟ اس کا جواب بھی ہم نے جان لیا تھا کہ نہ صرف متاثر تھے بلکہ انہوں نے ایسی تحریک پیدا کی اور ایسی تنظیم قائم کی جو فیثاغورس کے پیروکاروں سے یگانت رکھتی تھی، اور دونوں طرف کی تحریکوں میں مماثلت پائی جاتی تھی کہ وہ اعداد اور ان کی خواصیات سے بحث کرتے تھے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ اخوان الصفا کا نظریہ ارتقاء کیا ہے، کہ انسان کیسے ارتقائی مراحل سے گزر کر انسان بنا۔ ایک نظریہ ڈاروین کی تھیوری کا بھی ہے، لیکن اخوان الصفا نے اسی نظریے کو لیا۔ چونکہ وہ نظریہ اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس لیے اخوان الصفا سائنس اور اسلام میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی تعبیر لانا چاہتے ہیں جو سائنس، فلسفہ اور اسلام سب سے ہم آہنگ ہو، اور یہ تصادم کی جو کشیدگی پائی جاتی ہے یہ کم ہو۔ اخوان الصفا کا نظریہ اخلاق کیا ہے، کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ مزید ہم یہ جانیں گے کہ اخوان الصفا کے دیگر نظریات کیا تھے۔ وہ نظری پہلوؤں سے بحث کرتے تھے ابتداء، اور آخر میں سیاست کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ اخوان الصفا کا نظریہ ارتقاء کیا ہے۔ مسلم فلسفے میں ڈاکٹر عبدالخالق اور پروفیسر یوسف شیدائی صاحب لکھتے ہیں کہ اخوان الصفا نے اپنے وقت کے تمام سائنسی نظریات سے بھرپور استفادہ کیا اور کائنات کی سائنسی تعبیر پیش کرنے کی انہوں نے پوری کوشش بھی کی۔ آج ان کے سائنسی تصورات ابتدائی نوعیت کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن آج معلوم ہوتے ہیں، اس وقت یہ تحقیق اور انتہائی اعلیٰ درجے کی تحقیق معلوم ہوتی تھی۔ آج اگرچہ ترقی کرنے کے بعد ہمیں یہ تحقیقات ابتدائی نوعیت کی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر اس دور کے پس منظر کو سامنے رکھ کر ان کی تخلیقات اور تحقیقات کا جائزہ لیا جائے تو ان کے دائرۂ علم کی وسعت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے فکر یونان کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا، تمام تر فلسفہ جات کو دیکھا، فکر یونان کو پڑھا اور قدیم ترین فلسفیوں کے نظریات سے آشنائی حاصل کی تھی۔ ریاضی، طبعیات، جیومیٹری وغیرہ میں کمال مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور مختلف علوم و فنون میں انہوں نے کمال درجے کی مہارت حاصل کی۔ ان تمام موضوعات پر ان کے رسائل میں حیرت ناک حد تک سائنسی میلان طبع کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے نزدیک کائنات میں 3 قسم کے موجودات ہیں۔ نظریہ ارتقاء کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک موجود معدنیات کی ہے، دوسری نباتات کی ہے، اور تیسری موجودات حیوانات کی ہے، اور ان سب میں ارتقاء کا عمل موجود ہے کہ یہ ارتقائی آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھاتے ہوئے ارتقائی مراحل سے گزر کر ایک حتمی شکل اختیار کر گیا۔ ہر موجود، چاہے وہ موجود معدنیات کا ہو، نباتات کا ہو یا حیوانات کا ہو، کہتے ہیں کہ ہر ادنا سطح اعلیٰ سطح کے لیے خام مواد کا کردار ادا کرتی ہے، ہر نچلی سطح اوپر والی سطح کے لیے خام مٹیریل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں معدنیات کا وجود نباتات سے بہت پہلے ظہور پذیر ہو چکا تھا، اسی طرح نباتات حیوانات سے پہلے دنیا میں آ چکے تھے۔ پھر حیوانات میں سمندر میں پائے جانے والے جانور بری جانوروں سے بہت پہلے پیدا ہوئے۔ ہر نوع کے جانور انسان کی آفرینش سے صدیوں پہلے رونما ہو چکے تھے۔ سب سے آخر میں انسان ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے بندر سے پیدا ہونا شروع ہوا،
ان کے نقطہ نظر کے مطابق انسان شروع میں قرد بندر تھا جو اپنی شکل اور کردار کے لحاظ سے انسان سے خاصی مشابہت رکھتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ روحانی ارتقاء کا عمل بھی جاری ہے، جیسے انسان سب سے پہلے معدنیات، پھر نباتات، پھر حیوانات، اور حیوانات میں پہلے بری حیوانات، پھر بحری حیوانات، اور پھر بری حیوانات پیدا ہوئے، اور آخر میں انسان دنیا میں آیا۔ اور انسان شروع میں جانور قرد تھا چونکہ وہ بری حیوان تھا اور وہ بر خشکی میں رہتا تھا، تو وہ قرد تھا، اور انتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے آخر میں وہ انسان بن گیا۔ اور روحانی ارتقاء کا عمل بھی انسان کی باڈی میں، اس کی ذات میں، تخلیق میں جاری ہے۔ اور یہ روحانی ارتقائی عمل بچے کے ناپختہ روح سے لے کر فرشتے کی روح تک محیط ہے۔ 50 برس کی عمر تک پہنچ کر انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ وجدانی طور پر حقائق کا علم حاصل کرے، عقل فعال سے رابطہ قائم کرے، وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اصول اور قوانین بھی مرتب کر سکتا ہے۔ انسان شروع میں بندر تھا، آخر میں انسان بنا، یہ ان کا نظریہ ہے جسے نظریہ ارتقاء یا ڈاروین کی تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اخوان الصفا کے نظریہ اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں ہر وہ کام، یعنی اخلاق کا معیار اور پیمانہ عقل ہے، تو ہر اس کام میں جس میں عقل کا عمل دخل ہو وہ کام ان کے ہاں اخلاقی معیار پر شمار کیا جائے گا، چونکہ وہ کام عقلی محرکات پر مبنی تھا۔ نظریہ اخلاق میں اخوان الصفا کانٹ کے ہم خیال ثابت ہوئے ہیں، جس میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ ان دونوں کے ہاں کانٹ اور اخوان الصفا ان دونوں کے نزدیک نظریہ اخلاق میں عقل کا عمل دخل معتبر مانا گیا ہے۔ یعنی کانٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ نیکی خود اس قابل ہے کہ اسے کیا جائے اور کسی صلے سے مشروط نہ کیا جائے، چونکہ عقل اسے نیکی کہتی ہے، لہذا صلے سے مشروط کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عقل کے معیار اور پیمانے پر اگر اس کام کو کیا جائے تو وہ کام اخلاقی شمار ہوگا۔ اخوان الصفا کا نظریہ سیاست کیا ہے؟ اخوان الصفا بظاہر تو سیاست سے کنارہ کش رہے تھے، لیکن اپنے دور کے سیاسی نظام سے چونکہ وہ نالاں تھے، لہذا انہوں نے بنو عباس کے خلاف ہر اس تحریک کا ساتھ دیا جس نے بنو عباس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس طرح اخوان الصفا اپنے دور کے ان تحریکات کا حصہ بنتے چلے گئے جو بنو عباس کے خلاف اٹھتی چلی گئیں، اور ان تحریکات کی حمایت کرنے کی وجہ سے اخوان الصفا بالواسطہ یا بلا واسطہ سیاست سے عمل دخل میں قدم رکھتے چلے گئے۔ اخوان الصفا کے نزدیک سیاست دو چیزوں پر مبنی ہے، نمبر 1 مذہب، نمبر 2 بادشاہت۔ اگر کسی ریاست میں، کسی سیاست میں مذہب اور بادشاہت کا مجموعہ ہو تو وہ سیاست بھی نمائندہ سیاست ہوگی اور وہ ریاست بھی مثالی ریاست ہوگی۔ مذہب اخوان الصفا کے ہاں اولین درجے میں ہے، کیونکہ یہ مسلمان تھے لہذا کہتے ہیں کہ مذہب اولین درجے میں ہونا چاہیے، اور مذہب کے بعد ثانوی حیثیت بادشاہت کی ہے۔ امور مملکت کے لیے بادشاہ ناگزیر ہے، چاہے وہ بادشاہ جابر قسم کا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر بادشاہ ایسا نہ ہو جو امور مملکت چلا سکتا ہو، یعنی اہل بندہ نہ ہو، تو ایک مجموعہ تشکیل دینا چاہیے کہ اجتماعی طور پر ایک جماعت مل کر امور مملکت کو سنبھال سکے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کسے کہتے ہیں۔ اخوان الصفا کے ہاں مذہب کی کیا تعبیر ہے، چونکہ یہ مذہب کو تبدیل کرتے ہیں اور سائنسی تعبیرات سے، تشریحات سے ہم آہنگ کرتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ان کے ہاں مذہب کیا ہے۔ مذہب کے بارے میں اخوان الصفا کا نقطہ نظر خاصا ترقی پسندانہ تھا۔ وہ حتمی شریعت کے قائل نہیں تھے کہ کوئی ایسا مذہب ہو جو پتھر پر لکیر ہو۔ ان کے نزدیک حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ قوانین شریعت میں تبدیلی نہایت ضروری ہے۔ وہ کسی بھی روایتی مذہب سے مطمئن نہ تھے۔ البتہ اسلام میں ان کے خیال کے مطابق یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بدلتی ہوئی قدروں اور ضرورتوں کے مطابق نت نئے قوانین فراہم کر سکے۔ وہ اسلام کے روایتی تصور میں اصلاح اور ترمیم کے قائل تھے،
وہ چاہتے تھے کہ اسلام میں چونکہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ نئے قوانین کو ایجاد کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، اس لیے اسلام کی روایتی جو سوچ ہے اس میں بھی اصلاح اور ترمیم ہونی چاہیے، اور روایتی تصور کو بھی بدلتے رہنا چاہیے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن سابقہ کتب سماوی کی توثیق کرتا ہے، اور قرآن ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے اسلام ان کے نزدیک تمام تر مذاہب کا نچوڑ ہے، چونکہ اسلام نے تمام تر کتابوں کی سابقہ کتب سماویہ کی تصدیق کی ہے۔ مذہب ایک لازمی سماجی ضرورت ہے۔ کسی برے مذہب کا پیروکار ہونا لا مذہب ہونے سے بہرحال بہتر ہے، چونکہ مذہب ایک لازمی اور سماجی ضرورت ہے، چاہے وہ مذہب برا ہی کیوں نہ ہو، مذہب کو ماننا ہوگا، اور لا مذہب ہونے سے بد مذہب ہونا ان کے ہاں بہتر ہے، کیونکہ ہر مذہب میں صداقت کے عناصر موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہب برا ہو لیکن صداقت کے عناصر باہر کے موجود ہیں۔ مذہب روح کی تطہیر کرتا ہے، انسان کو پاکیزگی دیتا ہے۔ اصل میں مذہب ایک ہی ہے جو مختلف شکلوں میں رونما ہوتا رہا ہے، یہاں سے ہمیں وحدت مذاہب کا تصور بھی مل رہا ہے۔ مذہب کے معاملے میں اخوان الصفا جبر اور اکراہ کے قائل نہ تھے، زبردستی آپ کسی کو مذہب قبول نہیں کرا سکتے۔ ان کے نزدیک انسان کی عقل بہترین رہنما ہے، دانائی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جن اصولوں کو بہتر خیال کرے ان پر عمل پیرا بھی ہو۔ اخوان الصفا کا نظریہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان میں چونکہ پیدائشی طور پر عقل موجود ہے، اور انسانی روح دنیا میں آنے سے پہلے عالم عقل میں موجود رہی، لہذا ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان میں یعنی بچے میں خدا داز صلاحیتیں پیدائشی طور پر موجود ہیں۔ معلم محض اور تعلیم محض انسانی صلاحیتوں کو ابھارنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم اور معلم انسانی صلاحیتوں کو اجاگر ضرور کرتے ہیں لیکن پیدا نہیں کرتے۔ یہ صلاحیت تعلیم عقل تخلیقی طور پر پیدائشی طور پر بچے میں موجود ہوتی ہے۔ بچہ 4 برس تک کی عمر تک لاشعوری طور پر سماجی مؤثرات کو قبول کرتا ہے، بعد ازاں وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے مختلف عادات و اطوار، فنون و مشاغل اور نظریات و خصائص کی تحصیل کرتا ہے۔ عوام بالعموم برسر اقتدار طبقے کی نقالی کرتے ہیں، عوام اپنے سے بڑوں کی نقالی کرتے ہیں، لہذا وہ اپنے دور کے عادات و اطوار سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچے والدین اور اساتذہ کو اپنے لیے نمونہ تصور کرتے ہیں اور ہر معاملے میں ان کی تقلید کرنے کو مستحسن گردانتے ہیں۔ اس لیے اخوان الصفا کا خیال یہ تھا کہ عقلی طور پر بچہ خود ہی سیکھ رہا ہوتا ہے، استاد شاگرد کے علم میں کسی نئی بات کا اضافہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ انہی باتوں کو شعور میں لانے کی کوشش کرتا ہے جو پہلے ہی سے اس کے لاشعور میں موجود ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد روح کی پاکیزگی اور ترقی ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور حقیقی مسرت میسر آتی ہے۔ خلاصہ درس، اخوان الصفا نے اپنے دور کے تمام موجودہ نظریات سیکھے اور ان پر کمال درجے کی دسترس حاصل کی۔ اخوان الصفا کا نظریہ ارتقاء ڈاروین کی تھیوری سے ہم آہنگ ہے۔ اخوان الصفا کا نظریہ اخلاق کانٹ سے ہم آہنگ ہے جو مغربی فلسفی گزرے ہیں۔ ان دونوں کے ہاں عقل ہی اخلاق کا معیار اور پیمانہ ہے۔ اخوان الصفا خود کو سیاست سے دور رکھتے ہوئے بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ سیاست کا حصہ بن گئے، چونکہ انہوں نے ان تحریکوں کی حمایت کی جو بنو عباس کے خلاف اٹھی تھیں۔ اخوان الصفا کا نظریہ تعلیم یہ بتاتا ہے کہ استاد صرف علم کو اجاگر کرتا ہے، علم پیدائشی طور پر بچے میں موجود ہوتا ہے، چونکہ عقل پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات یوں ہوں گے کہ ہم فرق اسلامیہ کے متکلمین کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں، جن میں پہلے ہم معتزلہ کے متکلمین کو دیکھیں گے اور بعد میں اشاعرہ کے متکلمین کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔